اسٹریس, لائف اسٹائل ہیبٹس, جینیٹکس کیا رول پلے کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ کین یو ایکچولی پریونٹ اور مینج دس کنڈیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس پہ بات کرنے کے لیے آغا عباس صاحب بھی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر شکیلا قاضی ہو از ورکنگ ایٹ دی الحمرا میڈیکل سینٹر, جو ڈیڈیکیٹڈ ہے فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے فار ڈائبٹیز. ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر شکیلا. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. مجھے بتائیں کہ دس سبجیکٹ از ویری کلوز ٹو یو بیکاز یو آر اے ڈائبٹالوجسٹ. واٹ از کازنگ, یعنی یہ صرف لائف اسٹائل پہ بلیم کریں, جینیٹکس پہ بلیم کریں, اور ایگزیکٹلی از ہیپننگ کہ جس کی وجہ سے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں ڈائبٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جینیٹکس بالکل اس کے اوپر تو میٹر کرتی ہے, مگر ہمارا لائف سٹائل زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹائپ 1 کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ٹائپ 2 کی ہے. اب کے سال جو سینسس کیا گیا ہے اس میں 463 ملین پیپل آر سفرنگ فرام ٹائپ 2. تو ٹائپ 2 بیسیکلی ہے ہی ہمارے لائف سٹائل. جب ہم بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتے ہیں, ہماری بے اعتدالیاں, بلا وجہ کی چیزیں کھانا, کہنا چاہے ہمارے ملک میں تو ہر چیز جو ہے وہ کھانے کے ساتھ شمار کی جاتی ہے. عیدیں بھی کھانے کے ساتھ ہیں, تو ہر دعوتیں بھی میٹھی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے بتائیے گا کہ اگر کنزمپشن کو دیکھا جائے, آنیسٹلی ڈاکٹر شکیلا, ہماری شوگر انٹیک بڑھ گئی ہے یا پھر ہماری جو باڈی کی کیپیسٹی ہوتی تھی, کیونکہ ہم اس کو برن آف کرتے تھے, پہلے چلتے پھرتے تھے, نیند پوری لیتے تھے, اسٹریس کم کرتے تھے, تو باڈی خود ہی اس کو مینج کر لیتی ہے. وچ آف دا ٹو از گیٹنگ ورس؟ ہماری ایکسرسائز, لائف سٹائل, ہم لوگوں کو ہر چیز کوئکر چاہیے, مائکرو ویوز, سب کچھ, جو کہ ہم چلنا نہیں چاہتے, ہم کوئی ورک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, کوئی ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے, تو ظاہر سی بات ہے جو ہم کھاتے ہیں اس کا بلڈ شوگر کا لیول بڑھ رہا ہے ہماری بلڈ اسٹریم میں. سو دیٹس وائی وہ شوگر جو ہے وہ ہمارا انسولین کا سسٹم یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پینکریاس کو سگنل جاتا ہے اور وہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے پینکریاس. تو جب ہم اس قدر ایک تو میٹھا لے رہے ہیں, پروسیس فوڈ, کین فوڈ, جنک فوڈ, فروزن آئٹمس, ان میں اس قدر شوگر اور ٹرانس فیٹس ہیں کہ وہ اس کا انسولین بھی کوپ اپ نہیں کر پا رہا. ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو اپنی شوگر کو مانیٹر بھی کرتے ہیں, چاہے وہ رینڈم ہو یا ان کے گھر میں بہت کم, جب تک کہ کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں. اور علامات اس میں کیا ہوتی ہیں؟ بے تحاشا تھکن ہونا, جیسے ہماری باڈی کی بیٹری ختم ہو رہی ہے. گلوکوز از اوور بیٹری. بالکل. تو جب وہ بیٹری ہمیں مل ہی نہیں رہی, ہم ریچارج ہی نہیں ہو رہے, تو ہم ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرنا, جسم میں مختلف جگہوں پہ درد, کبھی ٹانگوں میں درد, کبھی سر میں درد, چکر آنا, اور ڈیزینس, فوگی فیل کرنا, آنکھوں کے سامنے دھندلا پن ہونا, اور بے تحاشا پیاس, بے تحاشا بھوک, اور بار بار یورین آنا. ڈاکٹر شکیلا, بیکاز یو آر اے ڈائبٹالوجسٹ, آپ کو لگتا ہے کہ ہم بچوں کی عادتیں بہت ینگ ایج سے, ان کا شوگر انٹیک ہم بہت خراب کر دیتے ہیں؟ بالکل. ہم ان کو آرٹیفیشل سویٹنرز, ان کی کینڈی, یعنی جن چیزوں میں ہمیں پتا, آئی واز سرپرائز ٹو لرن کہ ایک جو ڈولپ آپ استعمال کرتے ہیں کیچپ کا, اس میں پتہ نہیں 3 یا 4 ٹی اسپون شوگر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل وہی ہم نے بچوں کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں. ان کو ہم ابھی سے اتنا زیادہ ان چیزوں کا عادی بنا رہے ہیں کہ وہ بہت ارلی ایج میں 25 سال سے پہلے ان کو شوگر ڈائگنوز ہونا شروع. بچے آج, ہمارے زمانے میں ہم اتنے موٹے نہیں ہوتے تھے, اب آپ ہر بچہ دیکھیں اوبیز ہے. اچھا, لیکن پیرنٹس بھی کیا کریں؟ ایک چیز کی طرف ضرور ہم نشاندہی کرنا چاہیں گے کہ جو بچوں کو ہیلدی ڈرنکس یا انرجی ڈرنکس, یا کہا جا رہا ہے کہ اس میں سارے وائٹامنز ہیں, نیوٹرینٹس ہیں, اگر میں اس کا لیبل پڑھتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ, اٹس سو ڈسکریجنگ اینڈ الارمنگ کہ اس میں 50% شوگر ہوتی ہے سر. اس میں کوئی وائٹامن اے بی ڈی نہیں ہے. اس میں 50% جو آپ بچے کو کوئی بھی, یعنی چاکلیٹ فلیور آپ اس کے اندر نیوٹرینٹ اپنی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ بڑی ہیلدی چیز آپ بچے کو دودھ میں دے رہے ہیں, وہ صرف چینی ہے. بالکل. اور بچہ وہ چینی لینے کے بعد ایک دم ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں انرجی آ گئی. بالکل. اور وہ جب جیسے پیک پہ شوگر لیول جاتا ہے, جب وہ ڈاؤن ہوتا ہے, تو بچہ ایگریسو, اریٹیبل, اور اس کے بعد اس کے پینکریاس ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی باڈی ہیفازڈلی ریئیکٹ کرتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پیرنٹس ان چیزوں, فزی ڈرنکس, انرجی ڈرنکس بالکل بھی الاؤ نہیں ہے, یہ ڈسکریجنگ ہیں, اور ان کو ہم سختی سے. اور باقی ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جی, ڈائٹ کولڈ ڈرنکس, ڈائٹ, ہر چیز میں ایک ڈائٹ کا ایک لیبل لگ گیا ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, مارکیٹنگ ہے. تو لوگ یہ کہہ کے کہتے ہیں ہم نے تو ڈائٹ کولڈ ڈرنک پی ہے, اس میں تو کوئی شوگر نہیں ہے, بٹ دیٹ از
not good for the diabetic patient also. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر شکیلا ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹین ایج میں اگر لوگوں کو ایکنی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے کچھ گرم کھا لیا ہوگا, آئلی کھا لیا ہوگا, حالانکہ سائنس اب پروف کرتی ہے کہ شوگرز آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کاز کرتے ہیں. تو کیا آپ کہیں گی کہ اگر پیورلی وینٹی ریزن سے بھی دیکھا جائے تو ٹین ایجرز کو کم میٹھا کھانا چاہیے تاکہ آپ کی اسکن گلو کرے؟ اور ہوتا ہی یہ شوگر بڑھنے سے آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ہی علامت ہم جو شوگر کے مریضوں کو سمجھاتے ہیں اپنی جلد کا خیال رکھیں. آپ کی جلد پھٹے گی, اس میں انفلیمیشنز ہوں گے, انفیکشنز ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور آج کل ینگ بچیوں میں PCOS جو کہ ڈائبٹیز کاز کرتے ہیں, ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں, پولیسسٹک اوویرین سنڈرومز, ان میں ارریگولر ہارمونز کی وجہ سے بچیوں کے وزن بڑھ رہے ہیں, ان کے مینسٹرل ارریگولیرٹیز ہو رہی ہیں, اور آگے چل کے وہ انفرٹیلیٹی کاز کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے ہارمون سے لنک ہوتی ہے, اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ پینکریاس سے سیکریٹ ہونے والا انسولن اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارے ساتھ آغا عباس صاحب بھی موجود ہیں جو کہ طب نبوی کے ماہر ہیں, ان سے جانیں گے. اور خاص طور پہ کیونکہ آج کل کرونا کا زمانہ ہے, آغا صاحب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ کرونا میں جو ذیابیطیز کے پیشنٹس ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ اپنا خیال رکھیں, جلد کا خیال رکھیں, چوٹ نہ لگے, آپ خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو ڈائبٹیز ہے کرونا کے دور میں کیا احتیاط تجویز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سدرا, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ پوری دنیا اس ذیابیطس کے مرض سے پریشان ہے, اور پوری دنیا میں یہ مرض شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور دیکھیے ہمارے پاکستان میں بھی اس کی بہت بری صورتحال ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں آج کل نومولود بچوں کو بھی شوگر کا مرض لاحق ہے, چھوٹے بچوں کو بھی شوگر کا مرض لاحق ہے. ہماری تقریباً یہ نیو جنریشن جتنی بھی ہے 20, 21, 25 سال میں بھی لوگوں کو شوگر ہو رہی ہے. تو دیکھیے احتیاطاً ہمیں کن باتوں پہ دھیان دینا چاہیے, وہ یہ باتیں ہیں کہ دیکھیے انسان جو ہے 3 چیزوں کے گرد انسان کی زندگی گھوم رہی ہے. وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, اور ہم اپنی وراثت میں کیا بیماریاں لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ. تو ہم جو کھاتے ہیں وہ آپ کو خود پتا ہے کہ ہم کس طرح کی غذائیں ہمارے معاشرے میں کھائی جاتی ہیں. بہت ہی مرغن غذائیں کھائی جاتی ہیں, بہت ہی مسالے والی غذائیں کھائی جاتی ہیں, اور سبزیوں کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے. گوشت ہمارے معاشرے میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم اپنے کھانے پینے میں بالکل احتیاط نہیں کرتے, بلکہ احتیاط کوئی اگر کہہ دے تو ہمیں بڑا برا لگ جاتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ٹوک دیا تو نظر لگ جائے گی. اچھا جی, آغا صاحب سے ہم اگلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ جس طرح ہم باقی چیزوں کی احتیاط کی بات کریں, بڑا جی وزڈم ہے طب نبوی میں. مجھے بتائیے گا آغا صاحب کہ طب نبوی کی روشنی میں ذیابیطیز کے مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یا کیا علاج موجود ہے ہمارے پاس؟ جی سدرا, بالکل. دیکھیے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے میں بتاؤں کہ شوگر کے مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے طب نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا علاج موجود ہے. طب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ تر علاج بالغذا پہ ہم زور دیتے ہیں. غذاؤں سے ہم علاج بتاتے ہیں جس سے کہ شوگر اور دوسرے امراض بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں. دیکھیے شوگر کے مرض کے لیے میں عرض کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ اگر شوگر آپ کی زیادہ آ رہی ہے, صبح میں 250 آ رہی ہے, 300 آ رہی ہے, تو آپ کھانے پینے میں شدید احتیاط کرنا واجب ہے آپ کے لیے. اور شدید احتیاط کیا کریں گے؟ ایک تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اپنے سونے کا آپ ٹائمنگ صحیح کریں. سونے اور اٹھنے کی ٹائمنگ آپ بالکل درست کریں. رات میں جلدی سوئیں اور صبح سویرے صبح یعنی کہ نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ جاگیں اور آپ مسواک استعمال کریں, کوشش کریں, کیونکہ مسواک کرنے سے منہ میں بیکٹیریا نہیں بنتا, بیکٹیریا نہیں آتا منہ میں. تو جو بھی آپ غذا کھائیں گے منہ کے ذریعے سے کھائیں گے, آپ کے پیٹ میں بیکٹیریا کسی بھی قسم کا نہیں جائے گا. مسواک کے 70 قسم کے فائدے ہیں. مسواک آپ کو صحت مند رکھتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک ریڈ کلر کا سیب
ریڈ کلر کا سیب جو آج کل بڑی آسانی سے مل رہا ہے، ریڈ کلر کا سیب کو کاٹیے اور کاٹنے کے بعد اسے سونگ سونگ کر آپ کھائیے، بسم اللہ کہیے، سونگ سونگ کے کھائیے. ایک یہ کر لیا. پھر اس کے بعد آپ نکل جائیے، تھوڑا سا واک وغیرہ کریں. واک وغیرہ کرنے کے بعد آنے کے بعد آپ ناشتہ کریں. دیکھیں جتنی صبح ارلی مارننگ آپ ناشتہ کریں گے اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا. ناشتے میں آپ کیا براؤن بریڈ کے 2-3 پیس لے سکتے ہیں، آپ 1 کپ چائے. بیک اینڈ دس از یور بیسٹ فرینڈ. میں اس پرٹیکولر برانڈ کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن پلیز سینیٹائزرز کا اور SOPs کا خیال رکھیں. دس از اے ویری ٹف ٹائم. اس کو اگر ہم سیریسلی نہیں لیں گے تھنگس ول گیٹ ورس. لیکن تھینک یو فار کمنگ بیک ٹو مائی شو.